کئی ایسے ہمارے اسلاف ہیں، کئی ہمارے ایسے بزرگ شخصیتیں ہیں جو زندگی میں کمزور تھے، عام حالت پر تھے، غریب تھے، مگر بادشاہوں کے سامنے، حکمرانوں کے سامنے، بڑے بڑے سیاستدانوں کے سامنے کبھی حق بیان کرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بے شک قیامت قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ قیامت قائم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کے حساب سے فیصلہ کرے گا۔ جو اچھائی کرے گا اس کا وہ انجام پائے گا، اور جو برائی کرے گا اور اس کا انجام پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت قائم کرے گا۔ قیامت کسی بھی حالت میں آ کر رہے گی، اور قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند علامتیں بیان کیے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس بات کو پہچان سکتے ہیں کہ ہم قیامت سے کتنے قریب ہیں۔ اگر یہ نشانیاں ہمارے سامنے کھل کر نظر آتے ہیں تو سمجھ جاؤ ہم بہت زیادہ قیامت سے قریب ہیں۔ اور ایک اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 9ویں نشانی یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے سامنے حق کو چھپا دیا جائے گا۔ حق ظاہر نہیں کریں گے، حق کو کسی بھی حالت میں کمزور کر دیں گے، چھپانے کی کوشش کریں گے، دبا دیں گے۔ یہ نشانی بھی ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ اگر ہم حدیث پڑھیں گے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان بین ید الساعۃ شہادۃ الزور و کتمان الحق، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک نشانی قیامت کے سامنے منظر یہ ہوگا کہ جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی اور حق چھپایا جائے گا۔ حق چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس وجہ سے کہ اگر انسان ایک غلطی کرے اور ایک انسان غلطی نہیں کیا، مگر انسان جو غلطی کیا ہے اس کا اگر اسے پوچھا جائے اور اس کو ڈھونڈا جائے، اسے نہیں بتانا بھی یہ غلطی کو ساتھ دینا ہے، اور آپ خود غلطی کرنے کے مانند ہے۔ تو حق کو چھپانا خود بخود غلطی پر رہنے کی ایک علامت ہے۔ اچھا، حق کو چھپانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث سب سے زیادہ حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہم کو بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو سکھائے ہیں، اس بات کو ہم امت تک پہنچانا چاہیے، یہ تو حق ہے۔ اگر ہم دیکھنے کے باوجود، ضرورت کے باوجود بھی ہم نہیں بتائیں گے، نہیں پہنچائیں گے، یہی تو حق چھپانا ہے، جو ہم سے بھی غلطی ہو رہی ہے۔ رہی دوسری بات، حق سچی بات ہے اور حق گواہی ہے کہ ہم کسی جرم کو، مجرم کو جانتے ہیں، ظالم کو جانتے ہیں، کسی گنہگار کو جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں پوچھا گیا، تفتیش کی گئی، اس کے باوجود آپ خاموش رہ جائیں اور جو مظلوم ہے اس کا ساتھ نہ دیں، تو خود بخود یہ ظالم کا ساتھ ہو گیا اور حق کو چھپانا ہو گیا، آپ خود بخود باطل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس طرح حق چھپایا جائے گا، قیامت کی ایک نشانی ہے۔ حق کو نہیں چھپانا چاہیے، حق کو برملا کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا انداز سکھاتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیر بہ بیدہ۔ جب بھی آپ کسی گناہ کو دیکھیں گے تو آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہیے، اسے حقیقت بیان کرنا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان، اور زبان سے نہیں تو دل میں کم از کم اس بات کا ہم لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اسلاف کے واقعات پڑھیں گے، ان کی سیرت میں کئی ایسے ہمارے اسلاف ہیں، کئی ہمارے ایسے بزرگ شخصیتیں ہیں جو زندگی میں کمزور تھے، عام حالت پر تھے، غریب تھے، مگر بادشاہوں کے سامنے، حکمرانوں کے سامنے، بڑے بڑے سیاستدانوں کے سامنے کبھی حق بیان کرنے سے نہیں ڈرتے تھے، برملا حق ظاہر کر دیتے تھے۔ یہ کبھی اب حق کو نہیں چھپایا کرتے تھے، یہی بیان بھی کرتے ہیں کہ حق کو واضح کرنا ہی یہ ایک حق پر رہنے کی علامت ہے۔
اگر ہم حق پر ہیں تو واضح بات ہے کہ ہم حق ظاہر کرنا چاہیے، سچی بات کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، اس سے لانے پر ہم شرمانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی یہی حکم دیتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ باطل کے ساتھ حق کو نہیں ملانا چاہیے اور حق کو نہیں چھپانا چاہیے، جان بوجھ کر جانتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی حق کو چھپاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کے ذریعے انسان جرم نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا، صرف حق کو چھپاتا ہے، بازو میں ہے، خود بخود اس جرم میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جب پولیس آتی ہے اور کئی مجرم پکڑے جاتے ہیں تو وہاں پر جو کچھ بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پکڑ کر لیا جاتا ہے، یا کم از کم ان سے انٹرویو اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ تو انسان غلطی نہیں کرتا، مگر غلطی کو اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے، حق کو ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے خود بخود یہ غلطی غلط لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ غلطی انسان نہ کرنے سے غلطی میں شمار ہوگا، یہ انسان کی جہالت ہوگی۔ تو اس وجہ سے حق کو ظاہر کریں، حق کو بتانے پر ہم شرمانا نہیں چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اگر ڈرتے، اگر یہ حق کو ظاہر نہ کرتے تو آج بھی ہم وہی کفار اور مشرکین اور بیکار لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کا فضل ہے کہ وہ حق کو ظاہر کرے، اس وجہ سے ہم آج صحیح حالت میں ہیں۔ ہم بھی حق کو ظاہر کرنا چاہیے، جیسے انداز میں ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، اور ہم اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی تلقین کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حق ظاہر کرنے، حق کہنے کی طاقت نصیب کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔